the champions of the world are Spain! یہ دیکھ کر پاکستان کے فٹ بال کھلاڑیوں کا بھی فیفا ورلڈ کپ میں کھیلنے کا دل تو ضرور کرتا ہوگا، تو آخر 34 لاکھ رجسٹرڈ فٹ بالر ہونے کے باوجود بھی پاکستان فیفا ورلڈ کپ کا حصہ کیوں نہیں؟ ناظرین، یہ 2-4 برسوں کی بات نہیں اور نہ ہی اس کا جواب 2-4 سطروں میں سمیٹا جا سکتا ہے۔ سو آئیے تلخ حقائق سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ محسن نقوی سینیٹر ہیں، ملک کے وزیر داخلہ بھی ہیں، ساتھ ہی ساتھ پی سی بی کے چیئرمین بھی ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بات فٹ بال کی ہو رہی ہے تو درمیان میں کرکٹ کیوں آ گئی؟ تو جناب، میرا موضوع بالکل بھی کرکٹ نہیں ہے، یہ تو میں نے صرف ایک پیغام دیا تھا جو شاید آپ سمجھ چکے ہوں، اگر نہیں سمجھے تو جلد سمجھ جائیں گے۔ ناظرین، کیا آپ کو پتا ہے کہ پاکستان فٹ بال فیڈریشن کو تقریباً $1.5 ملین فیفا سے اور $8 لاکھ AFC یعنی ایشین فٹ بال کنفیڈریشن سے ملتے ہیں؟ اس کے باوجود بھی میدان میں دکھانے کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے قیام کے محض 20 دن بعد پاکستان فٹ بال فیڈریشن کا قیام عمل میں آیا، جس کے پیٹرن ان چیف قائد اعظم محمد علی جناح خود تھے۔ 1948 میں ہی پاکستان کو فیفا کی رکنیت مل گئی۔ پاکستان ایشین فٹ بال کنفیڈریشن کے بانی اراکین میں شامل تھا۔ 1950 سے 1960 تک پاکستان فٹ بال فیڈریشن کا سب سے سنہری زمانہ تھا۔ اس دوران تھائی لینڈ، جاپان، برما اور چین جیسی ٹیموں کو پاکستان جیسی ٹیم نے شکست دی تھی۔ اسی دوران پاکستان نے اسرائیل کے ساتھ بھی میچ کھیلا جو کہ ڈرا ہوا تھا۔ 1962 میں مردیکا ٹورنامنٹ میں پاکستان نے شاندار کارکردگی دکھائی اور فائنل میں رسائی حاصل کی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر مردیکا کپ کیا تھا؟ اس زمانے کا ایشیا کا کامیاب ترین بین الاقوامی فٹ بال ٹورنامنٹ میں سے ایک۔ اس دور میں عبدالغفور مجنہ پاکستانی فٹ بال کی تاریخ کے عظیم ترین کھلاڑیوں میں شمار ہوتے تھے، جنہیں پاکستانی پیلے کا بھی خطاب ملا۔ یہی وہ دور تھا کہ جس میں کئی ٹیمیں پاکستان آئیں، جن میں سعودی عرب، سوویت یونین کے مختلف کلب، جرمن کلب اور امریکن کلب کی ٹیمیں شامل ہیں۔ 1968 میں فیفا نے سالانہ رکنیت فیس ادا نہ کرنے پر PFF کو معطل کر دیا، جو صرف 9 دن بعد فیس کی تاخیر سے ادائیگی پر بحال کر دیا۔ پاکستان میں فٹ بال رفتہ رفتہ آگے بڑھ رہا تھا اور لگتا تھا کچھ عرصے میں ضرور پاکستان اس میدان میں نمایاں ہوگا، مگر پھر سکوت ڈھاکہ فٹ بال کے بھی سکوت کا سبب بنا۔ کئی اہم کھلاڑی بنگلہ دیش چلے گئے، جس کے بعد ہمارے قومی رجحان میں کرکٹ پروان چڑھنے لگی۔ پھر فٹ بال ٹیم کے بین الاقوامی مقابلوں میں شرکت کم سے کم ہونے لگی۔ مگر ایک اور چیز تھی جس نے فٹ بال فیڈریشن کو خاصا نقصان پہنچایا۔ وہ کیا چیز تھی؟ آئیے جانتے ہیں، اور وہی اصل کہانی ہے فٹ بال میں زوال کی۔ پاکستان فٹ بال فیڈریشن کی صدارت سیاسی بھیڑ کا شکار ہو گئی۔ 1989 میں اس وقت کے PFF کے صدر، پیپلز پارٹی کے رہنما آفتاب احمد خان شیرپاؤ کے خلاف انہی کی جماعت کے عطا محمد پٹھان نے مخالفت شروع کر دی۔ بینظیر بھٹو نے شیرپاؤ کو PFF کانگریس کو تحلیل کرنے کا حکم دیا، مگر شیرپاؤ نے استعفیٰ دینا مناسب سمجھا۔ سابق سینٹ چیئرمین وسیم سجاد عبوری صدر مقرر ہوئے اور یہاں سے پاکستان فٹ بال فیڈریشن میں سیاسی جماعتوں کی براہ راست مداخلت کا سلسلہ شروع ہوا، جو آج تک جاری ہے۔ 1990 میں مسلم لیگ نون کے میاں محمد اظہر صرف ایک ووٹ کی برتری سے پیپلز پارٹی کے فیصل صالح حیات کو ہرا کر صدر بنے، جبکہ جماعت اسلامی کے حافظ سلمان بٹ جنرل سیکرٹری بنے۔ اس کے بعد پاکستان فٹ بال فیڈریشن کا بہترین انتظامی دور شروع ہوا، جو محض 4 سال ہی چل پایا۔ اسی دوران لیور برادر نے 3.5 کروڑ روپے کی PFF کو اسپانسرشپ دی، جس میں سے 1.5 کروڑ اشتہارات اور 2 کروڑ کھلاڑیوں اور ٹیموں پر خرچ ہوئے۔ مگر پھر میاں اظہر اور حافظ سلمان کے درمیان اختلافات اس حد تک بڑھے کہ حافظ سلمان نے اپنا الگ متوازی دھڑا بنا لیا۔ جولائی 1994 میں دونوں دھڑوں نے اپنی الگ الگ ٹیمیں دبئی میں AFC یوتھ چیمپئن شپ میں
بھیج دیں۔ اس پر فیفا نے فوری طور پر پاکستان کو 6 ماہ کے لیے بین الاقوامی فٹ بال سے معطل کر دیا۔ میاں اظہر نے اس موقع پر اپنا صدارتی اختیار استعمال کرتے ہوئے حافظ سلمان کو فٹ بال بدنام کرنے کے الزام میں 10 سال پابندی لگوا دی، جس کے نتیجے میں لیور برادرز نے اسپانسرشپ بھی ختم کر دی اور پاکستانی فٹ بال دوبارہ اندھیرے میں چلا گیا۔ 1994 میں فیفا کی مداخلت پر نئے انتخابات ہوئے، جس میں میاں اظہر نے فیصل صالح حیات کو، جسے حافظ سلمان کی حمایت بھی حاصل تھی، محض 1 ووٹ سے دوبارہ شکست دی۔ میاں اظہر نے 1999 میں تیسری بار جیت حاصل کی اور 2003 تک مجموعی طور پر 13 سال PFF کے اقتدار میں رہے۔ 2003 میں جنرل مشرف کے دور میں فیصل صالح حیات، جو حافظ سلمان بٹ کی حمایت سے اور ساتھ ہی ساتھ فوجی اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات کے بلبوتے پر بلا مقابلہ صدر منتخب ہوئے۔ یاد رہے، حیات کا فٹ بال سے کوئی عملی تعلق نہیں تھا، وہ جنگ کے جاگیردار گھرانے سے تعلق رکھنے والے سیاستدان تھے جو PP سے فوجی حکومت کی طرف چلے گئے۔ اسی سال وہ وفاق کی وزیر داخلہ بھی بنے، یعنی وہ وزیر داخلہ بھی تھے اور فٹ بال فیڈریشن کے صدر بھی۔ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ میں نے شروع میں محسن نقوی صاحب کا ذکر کیوں کیا تھا۔ فیصل حیات کا دور فٹ بال کا تاریخ دور ثابت ہوا۔ 2003 میں پاکستان فیفا رینکنگ میں 168 نمبر پر تھا، جبکہ 2017 میں 201 نمبر پر آ گیا۔ اسی طرح فیفا کے گول پروجیکٹ کے تحت 8 شہروں میں گراؤنڈز بنانے کا وعدہ تھا، مگر صرف ایک کراچی کے قریب نامکمل حالت میں بنا، جس پر $5,05,958 خرچ ہونے کے باوجود بھی وہاں گھاس تک نہیں، صرف پتھریلا میدان تھا۔ حیات پر اسی طرح الزام ہے کہ انہوں نے $1.4 ملین غیر ملکی دوروں پر خرچ کیے، جسے وہ مسترد کرتے ہیں۔ اسی طرح فیصل حیات نے سابق کپتان کلیم اللہ کو بھی بلیک بال کیا، جو اس وقت بہترین پرفارم کر رہے تھے اور کئی اعزازات بھی حاصل کر چکے تھے۔ فیصل صالح حیات 12 سال تک پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے صدر رہے، مگر جون 2015 میں فیڈریشن ہی نے ان کے خلاف قدم اٹھایا۔ ہوا یوں کہ PFF کے 26 میں سے 18 ارکان نے ایک غیر معمولی کانگریس اجلاس میں فیصل صالح حیات کو نااہلی اور مالی معاملات میں خرد برد کے الزام میں ہٹانے کا ووٹ دیا۔ اصل وجہ یہ تھی کہ فیصل صالح حیات نے متنازع الیکشن کروائے۔ صرف یہی نہیں، بلکہ ایک موقع پر تو الیکشن اپنے گھر میں ہی منعقد کیے۔ اس کے بعد PFF 2 دھڑوں میں بٹ گئی، حیات دھڑا اور مخالف دھڑا، جس میں سردار نوید حیدر خان اور دیگر لوگ شامل تھے۔ معاملہ لاہور ہائی کورٹ تک جا پہنچا۔ عدالت نے اسد منیر کو عبوری منتظم مقرر کیا، مگر فیفا نے اسے اپنے قوانین کے خلاف قرار دیا، کیونکہ فیفا کے نزدیک عدالت یا حکومت فٹ بال فیڈریشن کے انتظامی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ بنی 2017 کی معطلی کی۔ فیفا نے واضح اعلان کیا کہ پاکستان فٹ بال فیڈریشن پر تیسرے فریق کا کنٹرول قائم ہو چکا ہے، اس لیے پاکستان کی رکنیت کو معطل کیا جاتا ہے۔ مگر اس کے بعد بھی شاید پاکستان کی فٹ بال نے ابھی مزید آزمائشیں دیکھنی تھی۔ 2019 میں فیفا نے بحران کو ختم کرنے کے لیے نارملائزیشن کمیٹی قائم کی۔ پہلے حمزہ خان، پھر منیر سدانہ اور بعد میں ہارون ملک اس کمیٹی کی سربراہی کرتے رہے۔ ان کا کام ایک ہی تھا کہ تمام دھڑوں کو ساتھ ملا کر شفاف انتخابات کروانا۔ لیکن 27 مارچ 2021 کو ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا۔ اشفاق حسین شاہ، جو 2018 کے متنازع انتخابات میں خود کو منتخب صدر کہتے رہے، اپنے حامیوں کے ساتھ لاہور میں واقع فٹ بال فیڈریشن کے ہیڈ کوارٹر پہنچ گئے۔ انہوں نے فٹ بال کے مقرر کردہ نارملائزیشن کمیٹی سے عملاً کنٹرول واپس لے لیا۔ ہارون ملک بعد میں دعویٰ کرتے رہے کہ صورتحال اس حد تک کشیدہ ہو گئی تھی کہ انہیں عمارت سے نکلنے کے لیے شیشے کا پینل توڑ کر باہر آنا پڑا۔ فیفا نے اشفاق حسین شاہ کے موقف کو تسلیم نہیں کیا۔ اسی وجہ سے فیفا نے اس کارروائی کو غیر قانونی قبضہ قرار دیا اور مطالبہ کیا کہ ہیڈ کوارٹر، بینک اکاؤنٹس اور انتظامی اختیارات فوری طور پر نارملائزیشن کمیٹی کو واپس کیے جائیں۔ جب ایسا نہ ہوا تو 8 اپریل 2021 کو پاکستان ایک بار پھر معطل کر دیا گیا۔ اس بار نقصان صرف عہدیداروں تک محدود نہیں رہا، بلکہ پاکستان وومنز فٹ بال ٹیم ایشین کپ کے کوالیفائر راؤنڈ سے باہر ہو گئی۔ پاکستان کے لیے قومی اور بین الاقوامی فٹ بال سرگرمیاں رک گئی۔ اس موقع پر خواتین ٹیم کی سابق کپتان حجرہ خان سمیت کئی کھلاڑیوں نے کھل کر مایوسی کا اظہار کیا۔
کیونکہ ان کے کیریئر کے قیمتی سال انتظامی لڑائیوں کی نظر ہو رہے تھے۔ بالآخر کئی سال کی کشمکش، عدالتی تنازعات، دڑوں کی لڑائی اور فیفا کے دباؤ کے بعد 2025 میں انتخابات منعقد ہوئے۔ ان انتخابات میں سید محسن گیلانی اور طاہر علی زئی آمنے سامنے آئے۔ کل 24 ووٹ ڈالے گئے۔ سید محسن گیلانی کو 13 ووٹ ملے جبکہ طاہر علی زئی نے 11 ووٹ حاصل کیے۔ صرف 2 ووٹوں کے فرق سے پاکستان فٹ بال فیڈریشن کو نیا صدر مل گیا۔ سید محسن گیلانی کے فٹ بال فیڈریشن کے صدر بننے کے بعد کئی اہم اقدامات کیے گئے، جن میں پاکستان کے دوسرے ممالک میں رہنے والے کھلاڑیوں کو پاکستانی ٹیم میں کھیلنے کا موقع دیا گیا۔ اس طرح مزید کھلاڑیوں کے لیے راہیں کھولی گئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان فٹ بال کے میدان میں دوبارہ پھر نمایاں ہونے لگا، جس کی تازہ مثال پاکستان افغانستان کے درمیان فٹ بال کا مقابلہ ہے جو کہ پاکستان نے اپنے نام کیا۔ اس ساری صورتحال کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ میدان کے باہر ہونے والی لڑائیاں اکثر میدان کے اندر کھیلے جانے والے کھیل پر بھاری پڑتی ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان فٹ بال فیڈریشن کیا مستقبل میں آگے بڑھ پائے گا اور فیفا ورلڈ کپ کا حصہ بن پائے گا یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔